اللہ رب العزت کی امان میں رہیں اور سلامتی ہو آپ سب پر۔ خلیفہ وقت ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے ایک خواب میں دیکھا جو بظاہر اچھا نہ تھا، جبکہ زبیدہ بڑی عابدہ، زاہدہ، نیک اور اللہ والی خاتون تھیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک چوراہے پر ہوں اور جو شخص آ رہا ہے مجھ سے گناہ کا ارتکاب کر کے جا رہا ہے۔ ایک عابدہ، زاہدہ خاتون کے لیے ایسا خواب نظر آنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جوں ہی اس نے یہ خواب دیکھا تو سخت پریشان ہوئی اور اپنی خادمہ کو کہا کہ تم میرا نام لیے بغیر اس خواب کو اپنی طرف منسوب کر کے وقت کے مایہ ناز معتبر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تعبیر پوچھو۔ زبیدہ نے اپنا نام بتانے سے اس لیے منع کیا کہ نامعلوم اس قسم کے خواب کی کیا تعبیر ہو جو کہیں رسوائی کا سبب نہ بن جائے۔ خادمہ حکم کے مطابق علامہ ابن سیرین کے پاس پہنچی اور عرض کیا کہ حضرت، میں نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ علامہ ابن سیرین نے جب خواب سنا تو فوراً فرمایا، یہ تمہارا خواب نہیں ہو سکتا، ایسا خواب ہر کس و ناقص نہیں دیکھ سکتا، یہ تو کسی خوش نصیب شخص کا خواب ہے۔ پہلے سچ سچ بتاؤ کہ کس کا خواب ہے، پھر تعبیر بتاؤں گا۔ خادمہ نے کہا کہ حضرت، جس کا یہ خواب ہے اس نے نام بتانے سے منع کیا ہے۔ علامہ ابن سیرین نے فرمایا کہ پہلے اس سے اجازت لو ورنہ میں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا۔ خادمہ زبیدہ کے پاس واپس آئی اور ان سے پوری بات بیان فرمائی۔ زبیدہ نے خادمہ سے کہا، اچھا جا کر میرا نام بتا دو کہ زبیدہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ خادمہ دوبارہ علامہ ابن سیرین کے پاس پہنچی اور عرض کیا کہ یہ خواب زبیدہ نے دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ کسی خوش قسمت کا خواب ہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ تعبیر بتائی کہ اللہ تعالیٰ ملکہ کے ہاتھ سے ایسا صدقہ جاریہ قائم فرمائے گا جس سے رہتی دنیا تک لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ خادمہ نے زبیدہ کو جا کر جب خواب کی تعبیر بتائی تو زبیدہ نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ بظاہر خواب تو بڑا عجیب تھا لیکن تعبیر بہت اچھی پائی۔ پھر چند سالوں کے بعد ہارون رشید نے جب حج پر جانے کا ارادہ کیا تو ملکہ زبیدہ بھی ساتھ تھی۔ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے ہارون رشید کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں پانی کی بہت تنگی تھی اور حاجیوں کو پانی کی دستیابی میں خاصی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب ہارون رشید اور ملکہ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ملکہ زبیدہ کے نرم دل ہونے کی وجہ سے ہارون رشید کی بجائے ملکہ زبیدہ سے درخواست کی کہ مکہ مکرمہ میں پانی کی بہت تکلیف ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہاں بآسانی پانی ملنے کا کوئی انتظام کر دیں۔ ملکہ زبیدہ یہ بات سمجھ گئی کہ یہ بہت اہم جگہ ہے، جہاں دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آتے رہتے ہیں، ان کو پانی کی قلت کا سامنا ہے، لہٰذا ان کی یہ تکلیف کسی بھی طرح دور ہونی چاہیے۔ زبیدہ نے ہارون رشید سے پہلے اجازت چاہی جو اس کو جلد ہی مل گئی۔ اس وقت اسلام اپنے شباب پر تھا، کافر طاقتیں مسلمانوں کے زیر نگیں تھیں، مسلمان دنیا کے اندر غالب تھے اور ان کا ڈنکا بج رہا تھا۔ اس وقت ہر فن کے بڑے بڑے ماہرین مسلمانوں کے اندر موجود تھے۔ ملکہ زبیدہ نے پوری سلطنت کے اندر یہ اعلان کروا دیا کہ جہاں جہاں کوئی ماہر انجینئر ہے وہ سب مکہ مکرمہ آ جائیں۔ اعلان ہوتے ہی تمام بڑے بڑے شہروں کے ماہرین جمع ہو گئے اور ماہرین کی ایک بہت بڑی جماعت وہاں حاضر ہو گئی۔ ملکہ زبیدہ نے ان سب کو بلا کر یہ کہا کہ مجھے مکہ مکرمہ کے کونے کونے اور گلی گلی میں پانی چاہیے، کیسے آئے گا اور کہاں سے آئے گا یہ تمہارا کام ہے۔ سارے کے سارے انجینئر سر جوڑ کر بیٹھ گئے، سب نے باہم مشورہ کر کے ایک نقشہ تیار کیا اور مکہ مکرمہ کے چاروں طرف نہر زبیدہ کا جال بچھا دیا۔ جہاں بھی کسی پہاڑی میں کوئی چشمہ جاری تھا
یا نالی کی شکل میں پانی بہتا تھا، ان سب کو نہر کے اندر شامل کر لیا گیا۔ تقریباً 38 کلومیٹر لمبی یہ نہر اس انداز سے تیار کی گئی کہ جگہ جگہ ایسے ٹینک بنائے گئے تاکہ اگر کوئی شہر کے باہر ہو تو ڈھکن اٹھا کر ان ذخیروں سے پانی حاصل کر سکے۔ جب نہر زبیدہ تیار ہو گئی تو وہ انجینئر جو اس پورے منصوبے کا ذمہ دار تھا، اس نے حساب و کتاب کی فائل تیار کر کے بغداد حاضری دی اور ملکہ زبیدہ کے محل میں پہنچا۔ ملکہ زبیدہ اس وقت دریائے دجلہ کے کنارے تفریح کر رہی تھی۔ اس نے اطلاع دی کہ مکہ مکرمہ سے نہر زبیدہ کا حساب لے کر انجینئر حاضر ہوا ہے۔ زبیدہ نے اسی وقت انجینئر کو طلب کر لیا۔ اس نے فائل پیش کی اور عرض کیا کہ ملکہ صاحبہ، یہ نہر زبیدہ کے منصوبے کی تکمیل کے حساب و کتاب کی فائل ہے۔ آپ نے جو حکم دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ مکہ مکرمہ کی گلی گلی اور کوچے کوچے میں پانی کا وافر انتظام کر دیا گیا ہے۔ اب مکہ مکرمہ کے رہنے والوں اور حج و عمرہ کے لیے آنے والوں کو انشاءاللہ کسی قسم کی پانی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ حساب آپ کے سامنے ہے، آپ حساب لے لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ زبیدہ نے وہ فائل لی، اس پر دستخط کیے اور اس کو درمیان میں چاک کر کے دریائے دجلہ میں ڈال دیا اور وہ مشہور جملہ کہا جو تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے۔ بولیں، ہم نے آخرت کے حساب کے لیے اس کا حساب چھوڑ دیا، اور کہا کہ اگر ہماری طرف کوئی حساب نکلتا ہے تو لے لو، اور اگر ہمارا تمہاری طرف کچھ نکلتا ہے تو ہم نے معاف کیا۔ نہر زبیدہ 1200 برس تک مشاعر مقدسہ اور مکہ مکرمہ میں پانی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ بنی رہی۔ آج کے دور میں ماہر آرکیٹیکٹ اور انجینئر حیران ہے کہ صدیوں پہلے فراہمی آب کے اس عظیم الشان منصوبے کو کیسے تکمیل تک پہنچایا گیا۔ نہر زبیدہ کا منصوبہ اس وقت کے ماہرین نے 10 سال کے عرصے میں مکمل کیا۔ اس کی کل لمبائی 38 کلومیٹر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس منصوبے پر 170 ملین دینار لاگت آئی تھی۔ آج اس کا حساب لگایا جائے تو ایک دینار 10 گرام سونے کے برابر ہوگا، جو کہ بہت بڑی رقم بنتی ہے۔ نہر زبیدہ صدیوں تک مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں حاجیوں کی پانی کی ضروریات کو پورا کرتی رہی۔ یہ نہر 1950 تک چلتی رہی۔ بعد ازاں پمپوں کے ذریعے پانی کھینچے جانے کے باعث خشک ہو کر بند ہو گئی۔ آج بھی اس کا ایک بڑا حصہ محفوظ حالت میں ہے، اور یوں یہ صدقہ جاریہ آج بھی زبیدہ خاتون کے حصے لکھا جا رہا ہے۔ محترم دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔